قابل احترام بزرگ اور دوستوں، 2 ہفتہ قبل حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کی گئی تھیں۔ ندائے شاہی کے اندر موجودہ اکابرین میں سے ہمارے ایک اکابر حضرت مفتی محمد سلمان صاحب منصوری، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند، انہوں نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے حضرت رکب المصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو اس کا مضمون آپ حضرات کی خدمت میں بیان ہو رہا تھا۔ تو حضرت رکب المصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی نے بشارت سنائی ہے، خوش نصیب لوگ ہیں وہ جن کو بشارت سنائی گئی ہے۔ تو ان خوش نصیب لوگوں کی وہ جو صفات ہے، 7 صفات اس حدیث مبارک کے اندر ہے۔ پہلی صفت فرمائی ہے خوش نصیب لوگوں کی، طوبیٰ لمن طاب کسبہ، کہ اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس کی کمائی حلال ہو۔ کس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جی؟ جس کی کمائی حلال ہو۔ تو فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے اور سعادت کی بات ہے کہ جس کی کمائی پاکیزہ ہو، حلال ہو اور طیب ہو۔ اسی کے ذیل میں چند باتیں تھی اور ایک واقعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا۔ ایک واقعہ سنیے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنی احتیاط برتتے تھے، جس مال میں شبہ ہو جاتا تھا اس مال کو بھی استعمال میں نہیں لاتے تھے۔ اور آپ دیکھیں گے نا، جتنے بھی حضرات کسی قابل بنے ہیں اور آج ان کو گزرے ہوئے صدیوں بیت گئیں، لیکن ان کے نام آج بھی احترام کے ساتھ منبر و محراب سے لیے جاتے ہیں، ان کے نام آج بھی ہماری کتابوں میں موجود ہے اور عوام کو بتایا جاتا ہے کہ ان جیسا بننے کی کوشش کرو۔ تو یہ ویسے ہی نہیں بنے تھے، بڑے مجاہدے ان حضرات نے کیے تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ان کی زندگی پڑھ لیجئے، بڑے بڑے مجاہدے انہوں نے کیے ہیں۔ تو ایک واقعہ ان کا یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی ایک شرح ہے مرقات المفاتیح، تو اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بیمار تھے، اپنی خادمہ سے کہا کہ روٹی پکا کر کے لاؤ۔ وہ گئی گھر کے تنور کے پاس تو لکڑیاں ختم تھی۔ اب انہوں نے سوچا لکڑیاں بھی ختم ہیں، انہیں جلاؤں بھی تو وقت لگے گا، اور 1 یا 2 روٹی کی بات ہے۔ تو ان کے بیٹے تھے، ان کے یہاں تنور جلا ہوا تھا، تو خادمہ ان کے گھر سے آٹا لے گئی اور وہاں جا کر کے روٹی پکا لائی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کی اس کمائی کو اپنے تقوی کی وجہ سے جائز نہیں سمجھتے تھے۔ علماء سے اگر آپ پوچھیں گے تو نوکری تو ان کی جائز تھی، وہ بیت المال سے وظیفہ لیتے تھے، یوں سمجھیے کہ سرکاری نوکری تھی، لہٰذا اس کو وہ اپنے تقوی کی وجہ سے وہ اس کی کمائی کو جائز نہیں سمجھتے تھے، تو استعمال میں بھی نہیں لاتے تھے۔ لہٰذا خادمہ گئی اور بیٹے کے تنور پر روٹی لگا کر کے لے آئی، پکا کر کے لے آئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ روٹی کہاں بنائی ہے آپ نے؟ تو خادمہ نے عرض کیا کہ آپ کے بیٹے کے یہاں بنا کر کے لائی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ روٹی میں نہیں کھاؤں گا، لہٰذا آپ جائیے اور ان کو آپ غرباء میں تقسیم کر دیجئے، اور جو بھی غریب ملے اور فقیر ملے تو اس کو اندھیرے میں نہ رکھنا، کہہ کر دینا کہ یہ وہ روٹی ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے استعمال نہیں کیا ہے۔ اس زمانے کے فقیر اور غریب بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قدم بوسی کو دل چاہتا ہے۔ لہٰذا خادمہ گئی اور جس فقیر کے پاس بھی گزر ہوا اور ان کو کہا کہ آپ روٹی کھا لیجئے، یہ وہ روٹی ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے استعمال نہیں کیا۔ لہٰذا صبح سے شام ہو گئی، جتنے بھی فقیر ملے یہ سن کر کے کہ جب امام احمد بن حنبل نے یہ روٹی استعمال نہیں کی، نہیں کھائی، تو ہم کون ہوتے ہیں کھانے والے؟ لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ کسی فقیر نے تو لی نہیں، اور سورج ڈھلنے لگا، مغرب کا وقت ہونے لگا، اب کیا کروں؟ لہٰذا قریب میں دریا تھا، اس دریا کے اندر اس روٹی کو پھینک دیا۔ گھر آئی اور گھر آنے کے بعد میں امام احمد بن حنبل کو سارا واقعہ سنایا کہ جی صبح سے شام لو میں نے تلاش کیا فقراء کو اور غرباء کو، چند ملے اور ان کو آپ کی بات میں نے بتائی کہ یہ وہ روٹی ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے استعمال نہیں کیا، لہٰذا یہ سن کر کے سب واپس کر دیتے تھے، لہٰذا اس روٹی کو میں نے سمندر کے اندر ڈال دیا۔ تو لکھا ہے کتابوں کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن یہ نیت کر لی کہ آج کے بعد سے میں مچھلی نہیں کھاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کسی مچھلی نے اس روٹی کو لے لیا ہو اور وہ کھا گئی ہو، یہ تقوی کا عالم تھا۔ تو عزیزان گرامی، حلال رزق کا تعلق انسان کی روح سے ہوتا ہے، اچھے اور برے بننے کا دار و مدار اس پر ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے رزق کو، اپنی نوکریوں کو اور اپنا جو روزگار ہے اس کو حلال بنانے کی کوشش کیا کریں۔ جو بھی کاروبار کرنے کی ہم نیت کریں اس کے بارے میں علماء سے
رائے لے لیا کریں، ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے تو آگے بڑھ جائیں، اور اگر کہہ دیں کہ بھائی اس میں حرام کی بو آ رہی ہے، یا وہ اگر یہ بھی کہہ دیں اگرچہ ٹھیک ہے لیکن میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، تو اپنا قدم پیچھے ہٹا لیجئے۔ تو فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے، اس شخص کے لیے جس کی کمائی حلال ہو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا صلحت سریرتہ، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اپنی تنہائیوں کو پاک کر لے، جو اپنی خفیہ زندگی کو اچھی بنا لے، تقوی والی بنا لے۔ جیسا ظاہر میں اپنے ماں باپ سے، اپنے سماج سے ڈرتا ہے کوئی عمل کرنے سے جس سے رسوائی کا سبب بنے، لہذا تنہائی کے اندر بھی وہ یہ غور کرے کہ یہاں بھی اگرچہ مجھے میرا عزیز نہیں دیکھ رہے ہیں کوئی، لیکن کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس آدمی کے لیے بھی خوشخبری سنائی گئی ہے جو اپنی خفیہ زندگی کو پاک کر لے، تقوی والی بنا لے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کرمت علانیتہ، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جو اپنی ظاہری زندگی کو بھی باعزت بنا لے۔ یوں نہیں کہ تنہائی میں اور خلوت میں تو اپنی زندگی کو اچھا کر لیا، لیکن باہر آیا تو کچھ بھی بک دیا۔ بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیے ہوئے ہوتا ہے، ان کے چہروں سے ایک جاہ جلال ٹپکتا ہے اور لگتا ہے کہ سماج کا کوئی بہترین آدمی ہے، معاشرے کے اندر کوئی باعزت آدمی ہے، لیکن جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ ایک بار سن کر کے دوبارہ اس کی گفتگو سننے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ گالی بک دی، بات کرے گا تو گالیوں سے بکے گا، یا کسی کی مذاق بنائے گا، یا بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آدمی باہر بھی اپنی جلوت کی زندگی میں جب اپنے معاشرے میں ہو، اپنے سماج کے اندر ہو، تو وہاں بھی اپنے آپ کو باعزت بنا کر کے رکھے، اپنا وقار نہ گرائے۔ ہمیشہ وقار گرتا ہے آدمی کا فالتو کی باتوں سے، فضول باتوں سے آدمی کا وقار گرتا ہے۔ اپنا اس وقار کو گرنے نہ دے اور بنا کر کے رکھے۔ کسی کے سامنے کچھ، دوسرے کے سامنے کچھ، یہ منافقانہ رویہ اپنائیں گے تو اپنی عزت اور اپنا وقار گرائیں گے۔ لہذا جیسا ہم جہاں پر ہیں بس ایسے ہی رہیں، جو جس کے سامنے ایک آدمی کے سامنے جیسے ہیں تو دوسرے کے سامنے بھی ایسے ہی بنے رہیں۔ یہ نہیں کہ اس کے سامنے تو اچھے بن گئے، اس کے سامنے جا کر کے اس کی غیبت کر دی، چغلی کر دی۔ تو آدمی اپنے وقار کو بنائے رکھے۔ تو کیا فرمایا نبی جی نے؟ وَكَرُمَتْ عَلَانِيَتُهُ، کہ اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے کہ جس کی باہر کی زندگی بھی، جلوت کی زندگی بھی باعزت ہو۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ، کہ اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے کہ جو اپنے آپ کو شر سے بچائے، اپنے آپ کو بچائے رکھے کہ اس کی وجہ سے کوئی شر اور کوئی برائی سماج کے اندر رونما نہ ہو جائے اور کوئی فتنہ نہ ابھر آئے۔ بس اوقات کسی ایک آدمی کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے ابھر آتے ہیں اور تنظیمیں کی تنظیمیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، ادارے اتھل پتھل ہو جاتے ہیں اور سماج کے اندر بکھراؤ ہو جاتا ہے۔ جو بات آج سے 20 سال پہلے دفن ہو چکی ہوتی ہے، کوئی آدمی اس بات کو گڑے ہوئے مردے اکھاڑ دیتا ہے، اس کی وجہ سے سماج کے اندر، خاندانوں کے اندر اور معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، لڑائی اور جھگڑا ہو جاتے ہیں، اور اس کا سبب بنتا ہے ایک آدمی جس نے اس فتنہ کو پیدا کیا تھا۔ تو آدمی کوشش کرے کہ میری ذات سے کوئی فتنہ رونما نہ ہونے پائے۔ کتنا آدمی ہو گئے جی؟ 4۔ کتنے؟ یعنی 4 صفات بیان ہو گئے خوش نصیب لوگوں کی۔ پہلے نمبر پر توبہ لمن طاب کسبہ، اس آدمی کے لیے خوشخبری جس کی کمائی حلال ہو۔ دوسرے نمبر پر صلحت سریرتہ، جس کی خفیہ زندگی تقوی والی ہو۔ اور تیسرے نمبر پر کرمت علانیتہ، جس کی باہر کی زندگی بھی تقوی والی ہو، باعزت ہو۔ اور چوتھے نمبر پر وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ، کہ آدمی کے شر سے لوگ بچے رہیں، اپنے شر سے لوگوں کو بچا کر کے رکھیں، کوئی فتنہ پیدا نہ کرنے پائے۔ پانچویں نمبر پر نبی جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَطُوبَى لِمَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ، فرمایا اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جو معلوم کو معمول بنا لے، جتنا جانتا ہے اس پر عمل کر لے، جتنا جانتا ہے اس پر عمل کر لے۔ پتہ چل رہا ہے کہ بیان سننے کا تو ہمیں شوق ہے، اور ماشاءاللہ واہ واہ، اور اچھی بات ہے کہ بہت اچھا بیان ہوا ہے، اور ایک عرصہ دراز سے ہم بیان سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان بیانوں کا اثر اپنی زندگی کے اندر کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا جو مسائل سامنے آ چکے ہیں، جو فضائل سامنے آ چکے ہیں، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ انہی کا واقعہ جو ابھی بیان کیا میں نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، جب بھی یہ کوئی حدیث لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی عمل کی بات ملتی تو زندگی کے اندر کم از کم ایک بار تو اس پر عمل کر لیتے تھے۔ لہٰذا ان کے سامنے سے ایک حدیث گزری کہ نبی جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
हिजामा करवाया। क्या करवाया? हिजामा करवाया, फासिद खून निकलवाया अपना, और हिजामा करवाने के बाद जो हज्जाम था उसको 1 दीनार उसका हदिया दिया। कितना दिया जी? इस सुन्नत पर अमल करते हुए इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह ने भी अपना हिजामा करवाया, पछने लगवाई, और करने वालों को इस हदीस की इत्तिबा में 1 दीनार हदिया दिया। तो फरमाते हैं कि ज़िंदगी के अंदर कोई चीज़ जब भी मुझे ऐसी मिली जिस पर नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया तो मैंने उस पर अमल किया। तो इंशाअल्लाह हम भी नियत करते हैं। तो चंद एक मसाइल इन 2-4 मिनट में मैं आप हजरात के सामने रखूं जिन जिन पर अमल करना है। उम्मीद से भी ज़्यादा बल्कि यकीन तो ये है कि आपके सामने ये मसाइल आ चुके हैं, क्योंकि आपकी मस्जिद में कोई छोटे मोटे आलिम दीन तो थे नहीं जो बयान करते हैं रफ्ते हैं। माशाअल्लाह सलाहियत में भी अपनी मिसाल आप हैं और नाकाबिल फरामोश कुर्बानियाँ हैं। मेरी मुराद अजीज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती रियाजुद्दीन साहब सल्लल्लाहु मद्दज़िल्लुहुल आली, उस्ताद और नाज़िम तालीमात मदरसा इशाअतुल उलूम मानिया वाला। खूब अपने इल्म से आप हजरात को इन्होंने सैराब किया है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने अमल करके कितना जो है हासिल किया है और कितना इस्तिफ़ादा किया है। भाई दरिया होता है ना, दरिया समंदर, उसके अंदर से लोग पानी भरते हैं, कोई उसमें गिलास लेके जा रहा है, कोई बाल्टी लेके जा रहा, तो जो जितना लाएगा उतना ही फ़ायदा हासिल करेगा ना। उसमें आप ये तो नहीं कह सकते जो गिलास लेकर के गया कि समंदर की कमी है। भाई कमी तेरी है कि तू गिलास लेके गया, तू भी बाल्टी लेके जाता या टप लेकर के जाता। तो आदमी जिसने जितना अमल कर लिया, ज़्यादा अमल करने वाला फ़ायदे में है। बस आदमी ने तो सैराब कर दिया, अपना इल्म बखेर के रख दिया, मसाइल आपके सामने रख दिए। बहरहाल चंद एक मसाइल आप हज़रात समाअत फरमा लें। उम्मीद है कि आप हज़रात के सामने आ चुके होंगे। पहली बात तो यह है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इज़ा उक़ीमतिस्सलाह फ़ला सलाता इल्लल मक्तूबा। फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जमात खड़ी हो जाए, जब इकामत हो जाए और जमात खड़ी हो जाए तो अब उस जमात के अलावा कोई दूसरी नमाज नहीं है। लिहाजा वो लोग एहतियात करें। मैं मसला आप हज़रात के सामने बयान ये करना चाहता हूँ कि जो हजरात आते हैं और घड़ी को देखते नहीं हैं, नमाज में 2 मिनट बाकी है और पहली सफ़ में दूसरी सफ़ में नियत बांध के खड़े हो गए, अब जमात खड़ी हो रही है, अब क्या करेंगे भाई? 2 मिनट में 4 रकात कैसे पूरी करेंगे? ये तरीक़ा गलत है। क्या है? गलत है। टाइम देखें, अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, नहीं पढ़ सकते हैं तो बैठे और बाद में पढ़ें। लिहाजा एहतियात किया करें कि जमात के वक्त से इतना पहले आदमी आए कि अपनी सुन्नतें इत्मीनान से पढ़ ले, और अगर वक्त नहीं है तो बैठें, इसलिए कि अब जब जमात खड़ी हो चुकी है तो अब कोई दूसरी नमाज नहीं है। ठीक है जी, एक बात ये सामने आ गई। दूसरी बात ये है कि भाई बयान होता है और खुतबा होता है। अभी भी मैंने देखा और ये अक्सर मसाजिदों में है। अल्लाह के नबी जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जब खुतबा दिया तो खुतबे के दरमियान एक सहाबी तशरीफ़ लाए और ख़ुतबे से फारिग होकर के कहा, नहीं, खुतबे के दरमियान में ही नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भाई आपने ये अमल गलत किया है कि आप लोगों के कांधे फलांग करके आए हैं, आपने आने में ताख़ीर भी की है, आपने आने में ताख़ीर की है, लिहाजा आपने ये अमल गलत किया है। या तो आप पहले आते हैं और जहाँ जगह मिली वहाँ बैठते हैं। लिहाजा तो खुतबे की बात है, जब खुतबा शुरू हो जाए तो फिर आदमी लोगों के कांधों से फलांग करके ना आए, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाए, अगली सफ़ों में आने की कोशिश ना करें। दूसरा, जुमे से पहले खुतबे से पहले बयान होता है, तो जहाँ तालीम की मजलिस हो, बयान की मजलिस हो, इनका भी एक एहतराम होता है। क्या होता है जी? एहतराम होता है। अगर हमें लगता है कि हमारे आने से लोगों को तकलीफ़ है और हम लोगों के ऊपर से उछल के आ रहे हैं तो ये इकराम मुस्लिम के ख़िलाफ़ है। क्या है जी? यानी हम पीछे बैठे हुए इंसान को कुछ नहीं समझ रहे, उसके ऊपर से गुजर के आ रहे हैं, उसकी तहक़ीर हम कर रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं। लिहाजा बयान के दरमियान में भी कोशिश ये किया करें, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं, जहाँ जगह मिले वहाँ पर बैठ जाएं, लोगों के कांधों से उछल करके और फलांग करके ना आए। तो एक मसला ये है। तो नबी जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वतूबा लिमन आमिला बिइल्मिही, उस आदमी के लिए खुशखबरी है कि जो अपने इल्म पर अमल करें। अब ये मसाइल आपके सामने आ चुके हैं, अगर हम इन पर अमल करेंगे तो हम इस ज़ुमरे में शामिल होंगे, शामिल होने की कोशिश करेंगे। तो ये 5 बातें हो गई। छठी बात है वह अनफ़क़ा मिन मालिही, नबी जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने माल में से बक़द्र वसात खर्च करता रहें। और 7वीं बात है वह अमसकल फ़ज़्ल मिन क़ौलिही, नबी जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ायद बातें और फजूल बातें अपनी ज़बान से ना निकालें। ग़ीबत, झूठ,
चुगलखोरी, बदगोइयाँ, बदकलामियाँ, किसी का इस्तिहज़ा, किसी की मजाक बनाना, किसी का नाम बिगाड़ना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये काम आदमी ना करे। जो जायद बातें हैं और काम की बातें नहीं, गुनाह की बातें, वो बातें अपनी ज़बान से ना निकालें। तो ये 7 सिफ़ात हैं। इन 7 सिफ़ात को अपनाएंगे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए खुशखबरी सुनाई है। लिहाजा हमें इस ज़ुमरे में शामिल होने की ज़रूरत है, और हम अगर इन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला कहन सुन्नत के मुताबिक अमल की तौफीक नसीब फरमाए।